اور یہاں راوی عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، ان سے پوچھا گیا ان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام، یہ سائل صحابی ہے، صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں پوچھنے میں آ رہا، حالانکہ یہ ابو یحییٰ المازنی جنہوں نے سوال کیا، ابو الحسن، یہ صحابی ہیں اور تابعین ساتھ موجود ہیں، اور سوال کیا نبی علیہ السلام کا وضو کیسا تھا، کیونکہ اہم چیز ہے۔ وضو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، انقلاب۔ مسنون وضو سابقہ گناہوں کی بخشش، حدیث سن لی آپ۔ وضو کر کے دعا کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ محدثین نے باب قائم کیے کہ جو شخص بستر پر با وضو آئے، وضو کر کے بستر پر آئے، فرمایا کہ جو شخص با وضو ہو کر بستر پر آ کر لیٹے، اذکار پڑھ کے سو جائے، تو اس کے شعار میں فرشتے رات گزارتے ہیں۔ جو اوپر اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، قمیض پہنی ہے، اس میں فرشتے رات گزارتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وضو ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص با وضو بستر پر آئے، رات جب بھی اس کی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے، فرمایا کہ ما سأل من خیر دنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ، کروٹ بدلتے ہوئے یہ آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ سے جو اس نے خیر مانگی، خواہ دنیا کی مانگے، آخرت کی مانگے، کاروبار مانگے، اللہ اس کو عطا کرے۔ یہ وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، تم جنت میں میرے آگے کیسے ہو؟ انی سمعت خشبۃ نعلیک فی الجنہ، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا کہ جو عمل سب کرتے میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل کا بڑا اہتمام، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ عمل، یہ وضو کا کردار، اگر ہماری زندگی میں یہ وضو داخل ہو جائے تو یہ تو ایک انقلاب ہے زندگی کے لیے، اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے۔ تو اس میں تلاعب درست نہیں ہے۔ مسنون وضو آپ سیکھیں اور وہ کریں۔